بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خو انفسکم و اہلیکم نارن. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ. عزاداران امام، آج کی مجلس ایصال ثواب برسی کی مجلس ہے. مرحومہ زہرا یوسف عبداللہ بنانی اور مرحوم انور علی راشد وسرام یمن والا، یہ دونوں مرحومین کے اللہ درجات کو بلند کرے اور ان کو اعلی علیین میں جوار معصومین میں جگہ دے. برسی کی مجلس ہے اور مجھے ٹاپک بھی دی گئی پیرنٹل obbligations اینڈ challenges in raising children in today's world to become true followers of اہل بیت علیہ السلام. 45 منٹ کی مجلس ہے، 45 منٹس کی. انشاءاللہ I'll try my best کہ آج کے دور کا جو سب سے زیادہ بچوں کو ریس کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے، ہر دور میں مشکل رہے. پہلے میں اس آیت کا ترجمہ کر دوں کہ جس آیت سے میں نے مجلس کا آغاز کیا. اللہ نے ویری کلیئر میسیج دیا کہ یا ایھا الذین آمنو. اس آیت میں اللہ نے ڈائریکٹ مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کو ایڈریس کیا، ہم کو ایڈریس کیا، شیعہ نے حیدر کرار کو، محبان آل محمد کو اس میں ایڈریس کیا. یا ایھا الذین آمنو. جہاں بھی قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو ہے، اس کا مطلب ہے کہ صاحبان ایمان، اے علی کی محبت کا دم بھرنے والوں، ایمان پہ جو ہے ان کو ایڈریس کیا ہے. کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم و اہلیکم. اے صاحبان ایمان، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو اور اپنی اولاد کو بچاؤ. یہ کوئی ایزی لے کے زندگی نہیں گزارے کہ میں تو دیندار ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو روزہ رکھتا ہوں، میں تو اسلام کو فالو کرتا ہوں، میں تو عزاداری کرتا ہوں، میرے بچے بھی کریں گے. یہ کبھی مت سوچو. اس لیے کہ اللہ کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا. اے صاحبان ایمان، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، اولاد کو بھی پروٹیکٹ کرو. کس چیز سے پروٹیکٹ کرو؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اس آگ سے پروٹیکٹ کرو، اس نار سے پروٹیکٹ کرو کہ جس میں انسان اور پتھر جلائے جائیں گے. آپ سوچو میں کیا، میں نہیں بول رہا، یہ اللہ بول رہا کہ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے ایول ورلڈ ہے، ایول ورلڈ ہے. آج کے دور میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، سب سے بڑا انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی اولاد ہے. کوئی چیز کا انویسٹمنٹ بڑا نہیں ہے. اگر تم نے اولاد کو دیندار بنا لیا، اولاد کو نیک بنا لیا، خود تو ہو، آپ تو بامبے میں پریکٹس کر رہے، آپ یمن میں پریکٹس کر رہے، آپ جہاں پہ بھی ہے، ہر انسان مسجد بھی جا رہا، نماز بھی پڑھ رہا، روزے بھی رکھ رہا، عزاداری بھی کر رہا، نیکی بھی کر رہا. لیکن بچوں کی فکر کتنی ہے؟ اولاد کے لیے کیا فکر کر رہے؟ اگر اولاد کے لیے تم کو فکر نہیں ہے، اولاد کے لیے، اس لیے کہ اولاد کے لیے کہا گیا جو تمہارے بچے، ایک لڑکا ہو یا ایک لڑکی ہو، ایک لڑکا ہو یا ایک لڑکی ہو یا 10 بچے ہو، کوئی مشکل نہیں. اولاد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے. اللہ نے یہ امانت ہم کو دی ہے. ان پیرنٹس کو امانت دی ہے کہ جو صاحب اولاد ہے. ڈے آف ججمنٹ میں، ڈے آف ججمنٹ پہ تو سب کو ایمان ہے نا، ہر آدمی کو یقین ہے نا، یقین رکھنا واجب ہے، واجب ہے. ڈے آف ججمنٹ، قیامت، اصول دین کا آخری حصہ، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. تو یہ قیامت تو آنے والی ہے جس کو اللہ ایوری ڈے ہر مسلمان کو، مور دین 1 بلین مسلمس ہے. میں تیز اس لیے پڑھ رہا کہ 45 منٹس میں مجھے مجلس کمپلیٹ کرنا ہے، اور ٹاپک بہت اچھی ٹاپک دی ہے. آج کے دور کی یہ نیسیسٹی ہے، نیسیسٹی آف 21st سینچری یو کین سے. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ اللہ مور دین 1 بلین مسلمس کو
ایوری ڈے منیمم 10 ٹائمس یہ یاد دلا رہا، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے. ہم سورہ الحم میں بولتے ہیں کہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. ہر انسان کو یاد دلا رہا کہ دیکھو ایزی مت لو، ایک دن آنے والا ہے جس دن تم کو حساب دینا. اس دن کے بارے میں کہا، وہ ایک دن، اللہ قرآن میں کہتا ہے 50,000 سنہ، میں وہ ایک دن 50,000 ایئرس کا بنا دوں گا. وہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے 20 گھنٹے کا نہیں ہے، وہ ایک دن مالک یوم الدین، کہ جس دن بلینز اینڈ ٹریلینز لوگ ایک جگہ کھڑے رہیں گے. ایک ایک لحظ سے 70 ہزار میتیں باہر آئیں گے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اس دن اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اولاد یہ میری امانت تھی تمہارے پاس، تم نے کیا کیا؟ اگر اولاد دیندار نکل جائے تو یہ پیرنٹس کی سب سے کامیاب زندگی ہے اس زمین کے اوپر. وہی انسان سکسیسفل پرسن ہے، وہی انسان کامیاب ہے جس کا بیٹا اور جس کی بیٹی دیندار ہو. دوستو ہم بڑی آسانی کے ساتھ زندگی گزار، میرا بیٹا کہیں جائے. آج کا زمانہ کتنا دیکھ، اس لیے کہ 8 گھنٹے سے 10 گھنٹے ہم جاب کر رہے، وائف بھی جاب کر رہی، ہسبینڈ بھی جاب کر رہا. 8 گھنٹے بچہ باہر ہے، اسکول میں ہے، کالجز میں. کیا ہم پوچھتے ہیں جب بچہ واپس آتا ہے گھر، ڈو وی آسک دیم کہ واٹ یو ہیو ڈن ہول ڈے؟ اور آج ہر کے پاس اسمارٹ فون ہے. میں یہ نہیں بول رہا کہ ڈونٹ گیو ہم اسمارٹ فون، نو. ٹیکنالوجی کے ساتھ رہنا لازم ہے. ٹیکنالوجی سے اب بچوں کو دور نہیں کرنا، بٹ مانیٹر کرتے رہو. یہ ماں کی ذمہ داری ہے. اٹس ریسپانسبلٹی آف دا مدر. یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ سٹ ود یور کڈس. اور معصومین نے اس کا طریقہ بھی بتایا، معصومین نے خود عمل کیا. یہ غفلت میں مت رہو کہ میرا بچہ بگڑے گا نہیں. 100% بگڑنے کے چانس، اس لیے کہ ابھی شیطان ہے، ظالم ہے، اور وہ اولاد ہی کو بگاڑے گا. اولاد کو دیکھیے، آپ انصاف سے بولیے، آپ صبح شام زندگی گزارتے ہیں، ہزاروں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، کبھی آپ کو کوئی پیرنٹ، کوئی ماں، کوئی باپ یہ بولے 4 بیٹے اس کے پاس، کوئی ماں یہ پلان کرتی ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، وی پلان سو مینی تھنگس، لیکن کبھی کوئی ماں باپ یہ بھی پلان کرتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو اپنے امام کے لشکر کا سپاہی بناؤں گا، سولجر بناؤں گا، میں بچے کو تیار کروں گا، تیار کر کے اپنے زمانے کے امام کے لشکر کا سپاہی بناؤں گا. کبھی خیال آتا ہے؟ دیکھیے آپ ڈاکٹر بناؤ لیکن امام کے لشکر کا سپاہی بناؤ. امام کو ڈاکٹرز بھی چاہیے. لشکر کا سپاہی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سب چیزیں چھوڑ دو دنیا کی، لیو ایوری تھنگ اور مولوی بنا دو. میں یہ تھوڑی بول رہا کہ مولوی بناؤ. اسلام یہ بھی نہیں بول رہا. اسلام یہ بول رہا صرف دیندار بنا لو، اسلام کو فالو کرنے والا بنا دو. دیکھیے اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے، پلیز. اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے، صرف روزے کا نام نہیں، قرآن پڑھنے کا نام اسلام نہیں. اسلام ایک کمپلیٹ پیکیج، اس میں اطاعت والدین بھی ہے، اس میں عزاداری حسین بھی ہے، اس میں میرے مولا کی سب سے پرائیورٹی، جو سب سے بڑی چیز ہے ولایت امیر المومنین، میرے مولا کی محبت ہے کہ ان کے دلوں میں ڈالنا ہے، بچپنے سے ڈالنا ہے، ان کو بتانا ہے مولا کے بارے میں. یہ ساری چیزوں کا پہلا سٹیپ، جو میں اس لیے کہ تیز جا رہا کہ آپ بولیں گے سٹیپس بتاؤ کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ آور کڈس، ہاؤ ٹو ریز آور کڈس، یہی ہے نا. فرسٹ تھنگ جو ہے، اپنی اولاد کو حلال رزق کھلاؤ. اگر تم نے حلال رزق کھلایا تو چانسز برائٹ ہو جاتے کہ تمہارا بچہ دیندار نکلے گا. فرسٹ تھنگ، اگر تم نے اولاد کو حلال کیا، آپ بولیں گے نہیں میرا تو حلال ہے، 100% حلال ہوگا، یہ میں نہیں بول رہا، I'm not telling you. لیکن اگر تم دن بھر محنت کر کے حلال رزق بھی کماتے ہو اور اس کے بعد اگر بھی مظلوم بی بی زہرا کا حق نہیں دیتے، میری ٹاپک نہیں ہے خمس، میں خالی آپ کو بتا رہا، میں بالکل حلال کماتا بامبے، میرا مطلب نہیں یمن میں آپ ہیں، جہاں پہ بھی آپ ہیں، آپ کا رزق بالکل حلال ہے، 100% حلال ہے، اس میں کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے. لیکن اگر تم نے مظلوم بیوی کا حق ادا نہیں کیا،
مظلوم بیوی کا حق ادا نہیں کیا، خمس نہیں دیا، سمجھے تمہارا رزق حلال رہے گا؟ کبھی نہیں رہے گا۔ جب خمس نہیں دو گے، تم بیوی کا حق ادا نہیں کرو گے، ایزی مت لو، ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی، آج چلتا ہے، نو، یہ کبھی ذہن میں مت سوچو کہ کچھ نہیں ہوگا۔ بچہ دیندار اولاد ہو ہی نہیں سکتی اگر اس کے پیٹ میں حرام ہے۔ پھر بول رہا ہوں، نسل معصوم کی، دیندار بچہ اسلام پہ رہنے کا وہ کبھی نہیں ہو سکتا اگر اس کے پیٹ میں حرام رہے گا۔ یہ عابد بگرامی نہیں بول رہا، یہ میرے مولا حسین کا جملہ ہے، امام حسین کا جملہ ہے۔ روز عاشور، ڈے آف عاشورے میں مولا حسین کی ظاہری زندگی کا آخری دن، وہ قیامت کا دن، وہ مصیبت کا دن، وہ رونے کا دن، وہ ماتم کا دن، وہ آوزاری کا دن، مولا حسین نے روز عاشور صبح میں سر پہ اللہ کے اپنے نانا کا امامہ پہنا، دوش پہ ردا ڈالی، ہاتھ میں نانا کی عصا لی، پیر میں نانا کے جوتے پہنے پروفٹ کے، اور زلجنا پہ نہیں بیٹھے، اونٹ پہ بیٹھے، کیمل پہ، اس لیے کہ کیمل جو ہے، اونٹ جو ہے، وہ پیس کی نشانی ہے، گھوڑا جنگ کی نشانی۔ سرکار میرا مولا حسین بیٹھا، صبح صبح میدان میں آئے، ظالم عمر سعد کو بلایا، بلا کے پوری فوج کو، پورا یزید ظالم کا جو لشکر تھا، مور دین 100,000، اس 100,000 کو ایڈریس کیا۔ یزید کو ہوس تھی، شہر کے شہر خالی کر دیا تھا، سب کو ایڈریس کیا، ایڈریس کر کے کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ ڈو یو نو ہو آئی ایم؟ میں حسین ابن علی ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، میں رسول کا، تم جن کا کلمہ پڑھے میں ان کا نواسا ہوں، میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں رسول کی نشانی، میں مینا کا بیٹا ہوں، زمزم کا بیٹا ہوں، میں نے اسلام میں کوئی چینج نہیں لایا، میں نے حرام رسول کو حلال نہیں کیا، میں وہ شریعت لے کر آیا ہوں جو میرے نانا کی شریعت تھی، میں نانا کی شریعت کو، اسلام کو پروٹیکٹ کرنے آیا، میں نے اسلام میں کوئی چینجز نہیں کیے، میں وہی شریعت پیش کر رہا جو میرے نانا کی تھی۔ ٹوٹل اپنا انٹروڈکشن کرا کے میرا مولا حسین اپنے کیمل کو پلٹایا اور سیدھا واپس آ گئے کیمپ میں۔ تو اصحاب رسول نے پوچھا، اصحاب حسین نے پوچھا کہ مولا آپ نے ویٹ نہیں کیا ان کے جواب کا، آپ نے ویٹ نہیں کیا ان کے جواب کا؟ تو یو نو واٹ امام حسین سیڈ؟ امام حسین نے کہا کہ میں نے اپنی حجت کو تمام کیا، میں نے اپنی حجت کو تمام کیا، میں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، حجت کو تمام کیا کہ ڈے آف ججمنٹ میں کوئی جو یہاں جمع ہوئے کوئی یہ نہ بولے کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ حسین ہے، میں نے حجت کو تمام کر دیا۔ اصحاب نے کہا مولا لیکن آپ تھوڑا ویٹ کر سکتے تھے ان کے جواب کا۔ سنیں گے امام حسین کا جواب کیا تھا جو میں نے کہا نا، اس کا میں یہ وہ بتا رہا۔ مولا حسین نے کہا کہ میں جانتا ہوں، امام حسین کا جملہ، یہ امام حسین کا جملہ، جب اصحاب نے کہا مولا آپ ان کے جواب کا انتظار کرتے، میرے مولا حسین نے کہا میں جانتا ہوں ان کے پیٹوں میں حرام ہے، میری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھو وہ لشکر یزید نماز بھی پڑھ رہا تھا، یہ لشکر یزید روزے بھی رکھ رہا تھا، لشکر یزید نے حج بھی کیا تھا، لشکر یزید کے پاس تسبیح بھی تھی، چہرے پہ داڑھی بھی تھی، نماز کے گھٹے بھی تھے، وہ لوگ اتنے نماز کے پابند تھے، لیکن پیٹوں میں حرام تھا تو رسول کے نواسے کو قتل کر دیا۔ تو میں یہی بولنا چاہ رہا کہ اگر تمہاری اولاد کو پہلا سٹیپ اپنی اولاد کو دیندار بنانے کا، پہلا سٹیپ اپنی اولاد کو اس ایول ورلڈ سے بچانے کا، اپنی اولاد کو صحیح راستے پہ، اہل بیت کے راستے پہ چلنے کا
پہلا سٹیپ یہ ہے کہ پہلی چیز یہ چیک کرو کہ تم حلال کھلا رہے ہو بچے کو، تم بھی حلال کھا رہے ہو، بچوں کو بھی حلال کھلا رہے. تو یہ پہلا سٹیپ ہے کہ تم اپنی اولاد کو پروٹیکٹ کر سکتے. اگر تم حرام کھلاؤ گے، ایک دانہ بھی، ایک ڈراپ آف واٹر بھی، ایک سیڈ، ایک دانہ بھی اگر بچے حرام کھائیں گے تو اس کا اثر ہوگا. پہلی چیز، جو پہلا سٹیپ ہے، جو پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، جو ریسپانسبلٹی آف دی پیرنٹس ہے، وہ یہی ہے کہ اولاد کو دیندار کھلاؤ. جب دیندار کھلاؤ گے تو جب تم بولو گے تو ان کو اثر ہوگا، ورنہ جب حرام پیٹ میں رہے گا تو امام کی بات کا اثر نہیں ہوگا تو آپ کا، میری بات کا اثر ہوگا. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. آپ سوچ نہیں سکتے، جب تک رزق حلال نہ ہو آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر ہی نہیں سکتے. ٹو پروٹیکٹ یور سیلف آپ پہ لازم ہے کہ یہ پہلا سٹیپ ہے کہ پیرنٹس کو اپنی اولاد، اور ایزی مطلب کہ اولاد نہیں بچے گی تو کیا ہوگا، اولاد اگر دیندار نہیں نکلے گی تو کیا ہوگا، نہیں نکلے گی تو کیا ہوگا، مر جاؤ گے تو کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. فرسٹ نائٹ ان دا گریو میں، پہلی رات میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہو، نیت کرتے ہو وحشت قبر کی. اگر بیٹا دیندار نہیں ہے، بیٹی دیندار نہیں ہے تو تم کو پہلی رات کی نماز کون پڑھے گا؟ فرسٹ نائٹ کے لیے تم کو نماز کون پڑھے گا؟ دیکھو یہ مرحومین، جن مرحومین کی میں مجلس پڑھ رہا، ان مرحومین کے، یمن والے، ان مرحومین کے لیے ان کی اولاد نیک ہے تو انہوں نے مجلس کرائی برسی کی. پھر بول رہا، یہ دونوں ماں باپ کی، یہ لوگ نیک تھے، ان کی اولاد نیک ہے تو ان کو احساس ہوا کہ ہم کو اپنے مرحومین کے لیے، اپنے والدین کے لیے برسی کی مجلس کرنا ہے، تو انہوں نے کروائی. آج یہ مرحومین، جن مرحومین کی میں مجلس پڑھ رہا، ان کی روح کتنی خوش ہوئی ہوگی. آپ کو اندازہ ہے کہ ان کی روح مرنے کے بعد روح کو سب سے زیادہ خوشی، آپ جب کوئی تحفہ بھیجتے ہو، when you send somebody something to them, when you send something to them، سب سے زیادہ خوشی وہی ہوتی، سب سے زیادہ خوشی وہی ہوتی. literally they wait کہ اولاد کچھ بھیجے گی، اولاد کچھ بھیجے گی. اور جب وہ اولاد بھیجتی ہے، مثال کے طور پہ آج یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہو رہی، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، سارے عیسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ پہ صحیح ہے. قرآن مجید کا پڑھنا، سوروں کا پڑھنا، سورہ یاسین کا پڑھنا، سورہ ملک، سورہ رحمان، حدیث قصہ، زیارت امام حسین، سب اپنی جگہ پہ صحیح ہے. لیکن مجلس حسین، سب سے زیادہ ریوارڈ جو مرحومین کو ملتا ہے مولا حسین کے ذکر سے. میں کوئی کمپیر نہیں کر رہا، سب اپنی جگہ پہ برابر ہے، کرتے رہو. آپ کسی یتیم کا خیال رکھنا، کسی بیوہ کو کھلانا، کسی غریب کی مدد کرنا، شب جمعہ خبر پہ جانا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ صحیح. لیکن جب تم مجلس حسین کا تحفہ بھیجتے ہو، when you send the مجلس to your مرحومینز، پھر بول رہا when you send the مجلس to مرحومینز، یہ تو اللہ کا کرم ہے. پتہ ہی نہیں کہ مجلس حسین کا ثواب کیا، غیر حساب اللہ عطا کرے حسین کے نام پہ. تو آج یہ دونوں مرحومین کتنا خوش ہوئے ہوں گے کہ ان کی اولاد نیک تھی، اس لیے انہوں نے کام کیا. کتنی ایسی اولادیں ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کو بھی کچھ بھیجنا ہے، معلوم ہی نہیں. وحشت کے، اب میں آپ کو میں نے ریسنٹلی ایک جگہ یہ مجلس میں سنایا ہے یہ واقعہ. لندن آ رہا تھا میں، یہاں سے 2-3 سال پرانی بات ہے، 4 سال پرانی بات ہے. لیسٹر سے ایک بہت بڑے، بہت اچھے انسان کا انتقال ہوا. ان کے 3 بیٹے، غور سے سنو، ان کے 3 بیٹے، میں ٹاپک پہ ہوں اس لیے یہ پڑھ رہا. 3 بیٹے تھے، کوئی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، کوئی کیمبرج کا پڑھا ہوا، کوئی ہارورڈ یونیورسٹی کا پڑھا. بہت بڑی بات ہے، بچوں کو پڑھاؤ، اچھا ایجوکیشن دو. اس لیے کہ جتنا تم ایجوکیشن دو گے، جتنا بچوں کو ایجوکیشن علم دو گے، اتنا امام علی سمجھ میں آئیں گے. امام علی جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آتے، علم سے سمجھ میں آتے، نالج سے سمجھ، ایجوکیشن سے سمجھ میں آتے. جتنا علم دینا ہے دو، کربلا سمجھ میں آئے گا، میرا مولا سمجھ میں آئے گا. جہالتوں میں بچوں کو مت رکھو، اچھی یونی کو بھیجو، اچھی یونی کو بھیجو، اچھے کالجز کو بھیجو، اچھے سکولز میں ان کا
براٹ اپ، ان کو جو ریز کر رہے تھے ان کا بیس کو مضبوط کرو، اسٹرانگ کرو، لیکن ساری چیزیں کرو. آپ سنیں گے لیسٹر کا واقعہ. لیسٹر میں کیا ہوا؟ لیسٹر میں یہ ہوا کہ ہر بیٹا کوئی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، کوئی ہارورڈ کا پڑھا ہوا، سارے کے سارے ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد، لیکن باپ کی میت آئی فیونل میں. جب فیونل ہوا تو اس وقت سارے کے سارے لوگ بول رہے تھے کہ کیا بچے پڑھے ہوئے، کیا پڑھے ہوئے، کیا پڑھے ہوئے. سب خوش ہو رہے تھے کہ باپ نے اتنا ان کو اچھا ایجوکیشن دیا. اینڈ آف دی ڈے کیا ہوا پتہ ہے؟ جب فیونل میں آئے، فیونل میں تدفین میں تھوڑی دیر ہو گئی، تھوڑی دیر ہو گئی، گھنٹہ 2 گھنٹے لیٹ ہو گیا. ان کا بیٹے کیا کہنے لگے؟ او بھائی جلدی کرو، میرا ساکر کا میچ ہے. کین یو امیجن؟ باپ کی ڈیڈ باڈی ہے، بیٹا یہ بول رہا کہ میرا ساکر کا میچ ہے، جلدی کرو. آپ انصاف سے بولو، انصاف سے بولو. وہ بیٹا یہ اپنے باپ کی وحشت قبر کی نماز پڑھا ہوگا، اس کو تو ساکر کا میچ امپورٹنٹ ہے، باپ کی باڈی امپورٹنٹ نہیں. یہ لائف ہے، یہ لائف ہے، یہ لائف ہے. حرام کھاؤ گے، دین سے اتنی دور ہو جاؤ گے. اور کب ریئلائز کرو گے؟ جب تمہاری آنکھ بند ہو جائے گی، جب تمہاری آنکھ بند ہو جائے گی، جب تم ریئلائز کرو گے کہ کاش میں اپنے بچوں کو حلال کھلاتا. اس لیے کہ مرنے کے بعد کوئی تمہاری ہیلپ کرنے والا نہیں ہے. مرنے کے بعد آپ انصاف سے بولو. اگر آج آپ چاہیں کہ آرام باغ میں تمہارا ڈیڈ ہے، میں مثال دے رہا، تمہاری ماں ہے، تم چاہتے ہو، دل بولتا تمہارا کہ میں جا کے ماں کو کی ہیلپ کروں، کوئی کھانا بنا کے لے کے جاؤ، ماں کو کچھ پیسے دو، باپ کو کچھ پیسے دو. تمہارا دل بول رہا، تم کر سکتے؟ یو تھنک کہ تم کر سکتے؟ کچھ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ آرام باغ میں وہ ٹنس آف خاک کے نیچے ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، نیچے ہے، اندھیرے میں. اب کر کیسے سکتے؟ دل بھی بول رہا تو تم نہیں کر سکتے، لیکن اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے. اللہ نے کہا کہ تم لے کے جا کے کوئی گفٹ نہیں دے سکتے. یو گیو اٹ ٹو می، یو گیو اٹ ٹو می. تم مجھے دے دو. مجھے کیسے دو؟ اللہ کو کیسے دیں؟ کسی یتیم کو دے دو، کسی ویڈو کو دے دو، کسی غریب کو دے دو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، کسی بے لباس کو لباس دے دو، ڈریس دے دو، یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیر دو. بس یہ کرو گے، اس کا ثواب تمہارے ماں باپ کو ملے گا، اس کا ثواب تمہارے پیرنٹس کو ملے گا. ادروائز وہ کون، یہ سب کون کرے گا؟ کسی یتیم کا خیال کون رکھے گا؟ کسی ویڈیو کی مدد کون کرے گا؟ کسی غریب کی مدد کون کرے گا؟ کسی محتاج کو کون دے گا؟ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی وہی دے گا نا. جو ساکر کے میچ میں پڑا ہوا ہے وہ دے گا. اس کے بعد ٹنس آف منی ہے، ٹنس آف منی ہے، ٹنس آف ڈالر پاؤنڈ ہے، لیکن وہ دے گا کیوں؟ وہ بولے گا میں غریب. اس کو تو سب سے پہلے وہ جانے گا بھی نہیں کہ کون غریب شہر میں رہتا ہے، کتنے یتیم ہیں، کتنی بیوائیں، وہ تو جانتا بھی نہیں. جس کو ساکر کا، اگر اولاد دیندار نہ ہو، اولاد کا تم نے پروٹیکٹ نہیں کیا، اولاد کا بچپنے سے خیال نہیں، خیال نارمل، اس میں خیال تو بہت رکھتے ہیں. ویکسین دلانا، بچے کو اچھا ڈریس اپ کرانا، بچے کو اچھے اسکول میں بھیجنا، نینی کو رکھنا، بہت اچھا خیال ہے. میں اس کے لیے منع نہیں کر رہا. اف یو کین افورڈ یو کین ڈو اٹ. لیکن بچپنے سے بچے کو حلال کھلاؤ. جب تم حلال کھلاؤ گے تو تمہارا بچہ تمہارے لیے فاتحہ بھی پڑھے گا، تمہارا بچہ تمہارے لیے صدقہ بھی دے گا، تمہارا بچہ پہلی رات کو تمہارے لیے نماز بھی پڑھے گا، تمہارا بچہ یتیم کو دے گا تو اللہ اس کا اجر تم کو دے گا. ادروائز تم نیچے رہو گے اور گریا کرتے رہو گے، روتے رہو گے کہ ارے میرے 4 بیٹے تھے، میری 2 بیٹیاں تھیں، کسی نے میری مدد نہیں کی. وہاں کون پوچھنے والا؟ آپ جا کے پوچھتے ہیں؟ آرام باغ میں تمہارا باپ ہے، آرام باغ میں تمہاری ماں ہے. تم نیکسٹ ڈے جاتے ہو، جا کے یہ پوچھتے ہو کہ ہاؤ آر یو ڈیڈ، ہاؤ آر یو مام؟ ڈو یو گو اینڈ آسک؟
ہم نیچے ہم نے لٹا دیا، تھینک یو ویری مچ، وہی بڑا کام کیا. فیونل میں چلے گئے، وہی بڑا کام کیا. جیسے یہ اولاد کر رہی، کیا فیونل میں آ گئے یہی بڑی بات ہے. یہ نہیں سوچا کہ تمہارے باپ نے تم کو کیسا ریز کیا، کیسا ریز کیا، کتنی محنت سے تمہاری ماں نے 9 مہینے تم کو پیٹ میں رکھ کر دنیا میں لایا. تمہارے ہاتھ اتنے سافٹ تھے، اتنے سافٹ ہاتھ تھے، اتنا ہاتھ اتنے سافٹ تھے کہ تم ہل نہیں سکتے تھے. اگر اینڈ بھی آ جاتی تمہارے پاس تو تم ہٹا نہیں سکتے تھے. لیکن تمہاری ماں نے تم کو اتنی محنت کر کے ایسا ریس کیا. آج تم فاتحہ پڑھتے ہو، اللہ معاف کرے. اللہ جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ان کے قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. اللہ ان مرحومین کے درجات کو بلند فرما جن کی میں مجلس پڑھا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. ہم سمجھ رہے میری بات میں کیا بول رہا آپ سے؟ اولاد دیندار ہوگی، اولاد نیک ہوگی تو تم ایسا ریس کرو گے بومبے میں. دیندار کا کیا مطلب؟ نیک تو سبھی ہے، پڑھے لکھے سب ہے، اچھی فیملی کے، لیکن اسلام بتاؤ، اسلام بتاؤ، واجبات بتاؤ، گائیڈ لائنز دو ان کو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. پہلی چیز وہ رزق ہے. اور معصومین نے صرف کہا نہیں بلکہ عمل کر کے بھی بتایا، عمل کر کے بھی بتایا. شب عاشور، بس ابھی مصائب پہ نہیں آیا میں. شب عاشور میرا مولا حسین رات میں ایک ایک کے خیمے میں گئے. بی بی رباب کے خیمے میں گئے تو دیکھا شہزادے علی اصغر کے جھولے پہ ماں ایسا سر رکھ کے کھڑی، ہر ایک جملہ بول رہی کہ ابھی مصائب پہ نہیں آیا کہ بیٹا کل ہر ماں اپنی قربانی دے گی. بیٹا میرے لال تم اتنے چھوٹے ہو کہ تم اپنے پیروں سے چل کے بھی نہیں جا سکتے. رباب کیا کرے؟ مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے ایک جملہ بولوں کہ بی بی آپ کا بیٹا وہ جنگ کرے گا کہ لوگ جناب علی اکبر کی جنگ کو بھول جائیں گے. جناب لیلا کے خیمے میں گئے تو ایک کینڈل، ایک چراغ جل رہا تھا. علی اکبر کا سر ماں کے زانوں پہ تھا. ماں زلفوں کو سوار رہی تھی اور کہہ رہی تھی میرے چاند، میرے بچے، کل یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا. بی بی ام فروا کے خیمے میں گئے تو دیکھا شہزادہ قاسم سامنے ہے. اور بی بی ام فروا یہ کہہ رہی میرے لال کل میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا. ڈے آف ججمنٹ میں روز محشر میری مظلوم بی بی زہرا کو صورت بتا. ہر ماں اپنی قربانی کو تیار کر رہی تھی. اب سنو جس کے لیے میں نے یہ پوری روایت پڑھی. مولا حسین شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے میں گئے تو دیکھا مظلوم بہن بیٹھی ہیں اور دونوں بچے سامنے. اونو محمد، غور سے سنو، میں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے پڑھا، اس کے لیے پڑھا. دونوں بچے، دونوں شہزادے سامنے، جناب اونو محمد معصوم بچے، میری شہزادی مظلوم بی بی بیٹھی ہوئی ہے. اور بی بی کیا کرے؟ بی بی جناب جعفر طیار، ان کے گرینڈ فادر اور ان کے گرینڈ فادر نانا امام علی علیہ السلام کے، امام علی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جنگ کے واقعات سنانی کہ کیسے میرے مولا نے سیکریفائس کیا، کیسے جناب جعفر طیار نے سیکریفائس کیا، کیسے اسلام کی حفاظت کی، کیسے اسلام کو پروٹیکٹ کیا. ایک ایک بات بتا رہی کہ بچوں تمہارے گرینڈ فادر امام علی نے ایسے سیکریفائس کیا، تمہارے گرینڈ فادر جناب جعفر طیار نے ایسا کام کیا اسلام کے لیے. کل کا دن قربانی کا دن ہے، کل تم کو بھی جا کے دین کو بچانا، نانا کے دین کو بچانا ہے. تو معصوم بچے آستینوں کو الٹ کے کہہ رہے اماں کل اجازت دلائیے، پھر دیکھیے کہ ہم جنگ کیسے لڑتے. اب میرا سوال یہ ہے سننے والوں کو، کیا مجھے یہ بتاؤ کہ جناب اونو محمد کوئی نارمل بچے تھے؟ ہر ماں کو بول رہا، ہر ماں کو بول رہا جو سفینۃ النجات پہ میری یہ مجلس سن رہے. جناب اونو محمد کوئی نارمل بچے تھے؟ اونو محمد مظلوم بی بی زینب کے بچے ہیں.
اور محمد امام علی علیہ السلام کے گرینڈ چلڈرن ہیں، نواسے ہیں، جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ ان بچوں نے آنکھ کھلی مولا حسن مولا حسین کی آغوش میں۔ کیا ان کو بتانے کی ضرورت ہے؟ پلیز، میں سوال ہے میرا آج کی امپورٹنٹ مجلس، ہر ماں کو جو بھی میری یہ مجلس سن رہا، کیا آن و محمد کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے؟ کیا بی بی کو سمجھانے کی ضرورت ہے؟ یہ بی بی زینب کے بچے، ان کو معلوم ہے اسلام کیا ہے، ان کو معلوم ہے کہ سیکریفائز کیسے کرنا، لیکن میری شہزادی، میری مظلوم بی بی شہزادی زینب، شریکت الحسین، شریک کار حسین، بی بی آن و محمد کو نہیں سمجھا رہی، آن و محمد کو نہیں بتا رہی، بی بی اپنی کنیزوں کو بتا رہی کہ میں زینب ہوں، میرے بچے آن و محمد ہے، میرے بچے میرے بابا علی کے نواسے ہیں، میرے بچوں نے میرے بھائیوں کے ہاتھوں میں، حسن اور حسین کے ہاتھوں پہ آنکھ کھولی، ان کے ہاتھوں پہ ریز ہوئے، لیکن اس کے باوجود میں اپنے بچوں کو اسلام بتا رہی، بچوں کو دین بتا رہی، تو اپنی کنیزوں کو میسیج دے رہے کہ تم کو کیا ہوا، تم کیسے اتنے اگنورنٹ ہو کہ تم کو دین بتانا ہی نہیں ہے، تم کو اسلام بتانا ہی نہیں ہے۔ تو میری خواہش ہے دوستو، آج کی یہ میری مجلس بہت امپورٹنٹ، میں سارے سننے والوں کو سفینۃ النجات کے پلیٹ فارم سے بول رہا کہ اولاد کا پروٹیکشن سب سے بڑا پروٹیکشن ہے، اور میں نے بتایا کہ اگر تم نے حلال کھلا دیا، رزق حلال کھلایا، تو ایٹ لیسٹ 95% تمہارے بچے بچ جائیں گے، ان کو سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہ مولا حسین کہہ رہے کہ ان کے پیٹ میں حرام ہے، اس لیے میری بات کا اثر نہیں ہو رہا۔ اگر تم نے حرام کھلایا، جب امام کی بات کا کسی کو اثر نہ ہو، امام کون ہے؟ امام اگر دیوار کو حکم دے تو دیوار بولے، امام اگر پتھر کو حکم دے تو پتھر بولے، جس بنے ہیرے جواہرات، جس کے پانی کے خطرے ہیرے جواہرات بن جائے، وہ امام بول رہا کہ میری بات کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا ان کو کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے۔ تو پہلا سٹیپ جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو حلال کھلاؤ، خمس دو، بی بی مظلوم بی بی زہرا کا تم حق دو گے تو تمہاری اولاد بامبے ہو، یمن ہو، جہاں جو بھی سن رہا مجھے، ایسا ریس کرے گی، ہر طرف سے شیطان کے حملے بھی ہوں گے تو ایٹ لیسٹ پروٹیکٹ ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ اور اگر نہیں ہے تو you are going to lose your kids. You are going to lose your kids. ایک اللہ کا رسول جا رہے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، اللہ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر۔ میرا مولا، میرا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے، تو آپ دیکھتے کہ کارنر پہ بچے کھیلتے رہتے، جب کسی بستی سے آپ گزرتے، سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ سرکار کا یہ تھا اور مولا کا بھی، ہمیشہ بچوں کے سر پہ جا کے ہاتھ پھیرتے، بچوں کو پیار کرتے، بچوں کو اپنی طرف لیتے۔ یہ بھی ایک میسیج ہے کہ اولاد کو، چھوٹے بچوں، کسی کے بچے ہو، تم ان سے کلوز ہونا، تم ان سے بات کرنا۔ تو اب یہ کپڑ کے ایک بات بولتا، تو سرکار گئے، پلیز غور سے سنو، ایک بچے کو گود میں اٹھایا، پیار کیا، سب دیکھ رہے کہ اللہ کا رسول اس بچے، کیا خوش نصیب بچہ ہوگا جس کو سرکار پیار کرے، ہم کو ان کی جوتیوں کی ضرورت۔ اور اس کے بعد اللہ کا رسول رونے لگا۔ اصحاب نے پوچھا آپ کیوں رو رہے؟ اب جملے سننا، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں ایک زمانہ دیکھ رہا، ایک وقت دیکھ رہا، ایک پیریڈ دیکھ رہا کہ میری امت کے ماں باپ، میرا کلمہ پڑھنے والے، وہ لوگ اپنے بچوں کو ذبح کر دیں گے۔ تو اصحاب رسول نے کہا یا رسول اللہ، وہ مسلمان ماں باپ ہوں گے، مسلمان ہوں گے جو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں گے؟ سرکار نے کہا کہ ہاں۔ تو کہا کیسے ذبح کریں گے؟ تو کہا تم کیا سمجھتے ہو ذبح صرف تلوار سے ہوتے، صرف خنجر سے ہوتے؟ نہیں۔ اگر اولاد کو دین نہیں بتاؤ گے، if you don't teach the religion، تو وہ ایسا سمجھو کہ اولاد ہے لیکن تم نے اولاد کو ذبح کر دیا۔
اور یہی آخری زمانہ ہے، اور اسی زمانے میں آپ جانتے ہیں کیا ہو رہا، کتنی دور ہے ہمارے بچے. تو اب کیا چاہیے؟ اب دوسرا ایک نسخہ، پہلے میں نے حلال کا رزق دیا، اب ماں کو بول رہا ہوں، ماؤں کو بول رہا ہوں کہ آپ اپنی اولاد سے کلوز ہو جانا، بیٹیوں سے، خاص طور پر بیٹوں سے. جسٹ ٹرائی ٹو گیٹ کلوز ٹو یور کڈز. ماؤں کا یہ گیپ مت رکھو، اتنا بڑا گیپ نہیں رکھنا. آپ ماں ہیں، یو آر اے مدر. آپ بیٹی کو بھی حق کر سکتے ہیں، بیٹے کو بھی حق کر سکتے. تمہارا بیٹا ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری بیٹی. جتنا تم کلوز ہوگے اتنا تم دین کو بچا سکتے ہیں، بچوں میں دین ڈال سکتے ہیں، جتنا تم کلوز ہوگے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ If you don't get close, یہ ڈیزاسٹر ہے. میری خواہش ہے آپ سے، ماؤں سے بول رہا ہوں، اسکول کو تمہارا بچہ جا رہا، اسکول کو تمہاری بیٹی جا رہی ہے. اسکول کا ماحول بھی ایول ورلڈ ہے. 1000 پریشر، فرینڈ سرکل. ماں کو چاہیے کہ چیک کرے. کیا چیک کرے؟ کہ when آپ کا بچہ واپس آتا اسکول سے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کے فرینڈز کون ہیں، آپ کے بچے کے دوست کون ہیں، لڑکیوں کے اور لڑکوں کے، کہ کس فرینڈ سرکل میں تمہاری بیٹی ہے اور کس فرینڈ سے. ہر دوست کو معلوم کرو کہ وہ کون ہے. محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ بچے سے پوچھو، بیٹا کیا ہوا اسکول میں؟ یہ میری مظلوم بی بی کا کس سیرت ہے، مظلوم شہزادی کونین کی. بولا حسن سے پوچھتے. آپ کو بھی بول رہا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ ماں بچے کو پوچھے، لڑکی کو پوچھے، بیٹا آج اسکول میں کیا ہوا، کالج میں کیا ہوا، تمہارے فرینڈز کون کون ہیں. اس طرح تم آج کے دور میں تو تم کو معلوم ہوگا کہ تمہاری بیٹی کس سرکل میں گھوم رہی، تمہارا بیٹا کس سرکل میں بیٹھ رہا. تو اس سے کیا ہوگا؟ تمہاری اولاد تم سے کنیکٹڈ رہے گی. آج جو سب سے زیادہ پرابلم ہے نا، اولاد کنیکٹڈ نہیں ہے اپنی پیرنٹس کے ساتھ. اتنا بچہ جب چھوٹا رہتا آپ کو ہر چیز بولے گا. ایک دفعہ بچہ گرون اپ ہو گیا، کالج جانے لگا، وہ وہی بولے گا آپ سے، وہی بولے گا جو آپ کو بولنا ہے. ہر بات نہیں بولے گا. اس کے جو سیکریٹس ہیں وہ اپنے پاس رکھے گا، وہ کسی اور کے ساتھ شیئر کرے گا، کسی اور کے ساتھ شیئر کرے گا. اب آپ کے اوپر فرض ہے، ماؤں کے اوپر فرض ہے، باپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ بچوں کو پروٹیکٹ کرو، اولاد کو پروٹیکٹ کرو. اولاد اگر پروٹیکٹڈ ہو جائے تو تم اس طرح کلوز ہو جاؤ اولاد سے، اس طرح کلوز ہو جاؤ اولاد سے. اگر تم اولاد سے کلوز ہو گئے، اگر تم نے اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو بچا لیا تو تم نے ایک بیٹی کو نہیں بچایا، پورے جنریشن کو بچایا، پوری نسل کو بچایا. اب آپ کی ذمہ داری صرف اس نسل کی ہے. ہماری ذمہ داری صرف یہ جنریشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے، جو میری بیٹی ہے، جو میرا بیٹا ہے، جو آپ کی اولاد ہے، یہ آپ کی اولاد. اس کو اگر تم نے ان کو پروٹیکٹ کر لیا، ان کو دین بتا دیا، تو یہ لوگ اپنی اولاد کو بتائیں گے، یہ لوگ اپنی اولاد کو. اس طرح سائیکل چلے گی اور تا ظہور امام نسل کی حفاظت ہو جائے گی، جنریشن کی حفاظت ہو جائے گی، ایک پروٹیکشن ہو جائے گا. یو ڈونٹ نو جو حالات ہے اس وقت. ڈیزاسٹر ہے، لائف میں ڈیزاسٹر ہے. یقین کرو میری بات کے اوپر، ڈیزاسٹر ہے کہ حالات اتنے بدل گئے کہ تم اولاد کو نہیں بچاؤ گے. کتنے انٹرکاسٹ میرجز ہو رہے، اس سے بھی، اس سے بھی، اس سے بھی، اس سے بھی، اس سے بھی. اس سے کہا مولانا مسلمان تو ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. ڈیزاسٹر ہے لائف میں، ایک ڈیزاسٹر ہے لائف میں. بہترین انہوں نے ٹاپک دی. اللہ ان مرحومین کے درجات کو بلند کرے. دیندار اولاد ہوگی، اولاد دیندار. اب ایک بس آخری حصے پہ اولاد دیندار ہوگی. اگر تمہارا بیٹا یا تمہاری بیٹی صرف یہ بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو باپ کو اور ماں کو اس کا فائدہ پہنچے. جسٹ ون ورڈ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اتنا مرسیفل ہے، اللہ اتنا کریم ہے، اللہ اتنا کریم ہے. اللہ تو بہانے ڈھونڈتا اپنی رحمت کو نازل کرنے کے.
بہانے ڈھونڈتا اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے، صرف بہانے ڈھونڈتا کہ میں کیسے اپنے بندے پہ رحمت کو نازل کروں، کیسے اپنے بندے پہ رحمت کو نازل کروں، اور وہ رحمت کو نازل کرتا۔ تو میری خواہش ہے آپ سے، دس از مائی ریکویسٹ، بس آخری حصے پہ میرا وقت ہو گیا، آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ آپ سے خواہش ہے اللہ ان مرحومین کے درجات کو بلند کر، ان کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے۔ بہت ہی امپورٹنٹ، اس لیے کہ دوستو یہ پیرنٹل کے اوبلیگیشنس ہیں، چیلنجز ہیں، تو ان چیلنجز سے بچنے کے لیے، ان چیلنجز سے بچنے کے لیے پہلا سٹیپ میں نے دیا کہ آپ حلال کھلاؤ۔ دوسرا سٹیپ یہ کہ ماؤں کو بول رہا جسٹ گیٹ کلوز ٹو یور مدر، کلوز ٹو یور کڈس۔ ونس یو گیٹ کلوز، تم اگر کلوز ہو جاؤ گے تو تمہاری اولاد تمہارا پروٹیکشن بن جائے گی۔ اگر اولاد دیندار نکل جائے، یو بلیو می کہ تمہارا سب سے بڑا انویسٹمنٹ یہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ نہیں، یہ ملینز ڈالر انویسٹمنٹ نہیں، یہ تمہاری اولاد انویسٹمنٹ ہے۔ اس لیے کہ یہ بیٹا یا بیٹی کو تم نے بچا لیا تو وہ اپنی اولاد کو بچائے گا۔ جب تک دین چلتا رہے گا اس وقت تک تمہارا انویسٹمنٹ چلتا رہے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بس دوستوں میں کیا کروں، وقت ہو گیا۔ انشاءاللہ اللہ ان مرحومین کے درجات کو بلند کرے، دونوں مرحومین کے، مرحومہ زہرا یوسف عبداللہ بنانی اور مرحوم انور علی راشد یمن والا۔ اللہ انور علی راشد فیملی کو سلامت رکھ اور یہ دونوں مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ ان کی فیملی، ان کی اولاد انور علی صاحب کی دیندار، اس لیے انہوں نے یہ برسی کے مجلس رکھی۔ اللہ آج دونوں کے کو مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا۔ بس دوستو مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ غریب مولا حسین کا ذکر ہے، بہترین یہی ذکر تمہارے ماں باپ کی بخشش کا سہارا، ہمارے بخشش کا سہارا مولا حسین کا ذکر ہے۔ جتنا ہو سکے مجلسیں کراؤ، جتنا ہو سکے ایصال ثواب، بہترین عمل ہے ایصال ثواب کا۔ آج اتنے لوگ سفینۃ النجات پہ جو بھی دیکھ رہے، سب نے فاتحہ پڑھی، سب کا ایک آنسو بھی کسی کا قبول ہو جائے میری مظلوم بیوی کی بارگاہ میں تو تمہارے ماں باپ کی درجات ایسا بلند ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ حسین اس غریب کا نام ہے، اس مظلوم کا نام ہے، اس بے کس کا نام ہے، اس بھوکے اور پیاسے کا نام ہے۔ کہ میرے مولا حسین کا روز عاشور ایک جملہ ہے، میرا مولا حسین روز عاشور ایک جملہ ہے مولا حسین کا، کیا ہے کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بول دیا کہ مولا حسین کہتے کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ کہاں کہاں رلایا، کبھی علی اکبر کے سینے پہ برچھی مار کے رلایا۔ میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بول دیا، شہزادے کے سینے پہ برچھی۔ دوستو علی اکبر کے بارے میں یہ ہے کہ جب جناب علی اکبر نے کہا تھا کہ بابا میرا آخری سلام، تو میرے مولا حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جناب لیلا ماں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا تھا مولا میرے بچے پہ کیا گزری، تو امام نے پلٹ کر ماں سے کہا تھا کہ لیلا شکر کرو قربانی قبول ہوگی۔ ابھی ابھی علی اکبر کی آواز آئی۔ اس کے بعد مولا حسین جانے یا مولا حسین کا خدا جانے کہ کس انداز سے حسین علی اکبر تک پہنچے۔ روایت کا جملہ ہے کہ کبھی اڑتے تھے، کبھی زمین پہ بیٹھ جاتے تھے، اور جب علی اکبر کے قریب پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھا۔ جوان بیٹا ایڑیا لگا، حسین نے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا ولدی حسین آیا ہے۔ جواب نہیں ملا، شانے کو ہلا کے کہا علی اکبر اٹھو بیٹا،
تمہارا بابا آیا، جواب نہیں ملا، اب حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی، شہزادے کے پہلو میں لیٹ گئے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو گواہ رہنا یہ میرا بازو برابر کا لال ہے۔ عزیزو حسین اٹھ کے علی اکبر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، شہزادے نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے تھے، ہٹانا چاہا، علی اکبر جانتے تھے میرا بابا بالکل اکیلا ہے، پھر رکھ لیا، جب دوسری مرتبہ ہٹایا تو حسین کا کلیجہ پھٹ گیا، سینے کے زخم کو دیکھا، آستین کو الٹی یا علی کہہ کے برچھی کا پل نکال دیا۔ دوستو اب تک آپ نے حسین کی مصیبت سنی، اس ماں کی مصیبت سن لو کہ جس نے 18 سال علی اکبر کو پالا ہے۔ جب 11 محرم کو یہ قافلہ جا رہا تھا اور میری ماں بی بی لیلہ اونٹ کی بلندی سے دونوں ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہیں، شاہ بی بی نے دیکھا کہ علی اکبر کا لاشا جلتی ہوئی ریت کے اوپر ہے۔ عزیزو لیلہ نے اونٹ کی بلندی سے کہا کہ اے میرے لال، اے میرے علی اکبر، آج کے بعد تمہاری ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ بس دوستو 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو ایک ایسی بستی سے گزرا کہ جہاں پر غیر مذہب کی کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھی۔ ان عورتوں نے جب قافلے کو دیکھا کہ اونٹ پہ بیویاں ہیں، ایک بیمار ہے اور نیزوں پہ سر ہے، انہوں نے مولا حسین کے سر کو دیکھا، قاسم و محمد کے سر کو دیکھا، علی اصغر کے سر کو دیکھا۔ ان سروں کے درمیان جب ان عورتوں کی نگاہ شہزادے علی اکبر کے سر پہ پڑی تو ساری عورتیں دیکھنے لگی، ایک عورت سے رہ نہیں گیا، وہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے علی اکبر کے نیزے کے قریب آئی اور آ کے غور سے شہزادے کو دیکھنے لگی۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو بلایا اور بلا کے کہا میں ایک دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ عزیزو وہ اجنبی عورت نے ہاتھوں کو اٹھا کے علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کے کہا کہ پروردگار، ارے جب یہ جوان مرا ہو، خدا کرے اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ ہو۔ اس کی آواز لیلہ کے کانوں میں آئی۔ لیلہ نے کہا تو بد دعا کیوں کر رہی؟ کہا میں بد دعا نہیں کر رہی، میں یہ کہہ رہی جب ہم نہیں دیکھ سکتے اجنبی تو ماں نے کیسے دیکھا؟ اس وقت لیلہ نے کہا ارے میرا 18 برس کا لال تھا، شادی کے ارمان تھے، میرے علی اکبر کا لاشا آیا۔ پروردگار میرے شہزادے کے مصائب کا واسطہ، میرے مظلوم ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار میرے شہزادے کا واسطہ ہماری یہ مجلس مظلوم بی بی کی بارگاہ میں، مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پہلی رات کو یہ مجلس ہمارے لیے کم۔ پروردگار جن مرحومین کے لیے یہ مجلس رکھی گئی وہ دونوں مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر۔ پروردگار فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا۔ اللہ میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصر و مشمار۔ بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، دنیا میں جتنے بیمار ہیں، میرے ایک بھائی بیمار اور ایک مومنہ، 2 مومنہ بیمار ہیں، دنیا میں جا جا بیمار ہے، بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے بچا۔ اللہ میرے کریم تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد۔ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا ہے ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ گناہوں سے بچا لے، گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر اور امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہم سب کو مولا کے ناصروں میں انتظار کرنے والوں میں شمار کر۔ ایک سورہ فاتحہ مرحومہ زہرا یوسف عبداللہ بنانی، مرحوم انور علی راشد وسرام یمن والا، ان کے لیے سورہ فاتحہ، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔